اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین تمثل کمالی و استکمالی پہ بحث جاری تھی اور پھر تمثل طبیعی ہمارے پاس اجاگر ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی بدن برزخی پر اور اس سے مربوط جو دیگر احکام اور مسائل ہیں۔ انشاءاللہ یہ بدن برزخی کے مختلف پہلو جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم ملاقات کی بحث کے اوپر انشاءاللہ وارد ہوں گے۔ اصطلاحات سے آہستہ آہستہ واقف ہوتے جا رہے ہیں آپ عزیزان، اور غور و فکر کریں تو اس کے بقیہ پہلو آشکار ہوتے ہیں۔ انسانی نفس تمثلات کو اختیار کرتا ہے۔ تمثلات یعنی وہی ہم اسے تجسمات بھی کہتے ہیں، لیکن ادھر تمثلات سے مراد وہ بدن ہے جو نفس لے کر آتا ہے۔ صحیح؟ اگر مقام عقل میں اسے اسی جہان کے مطابق بدن میسر آتا ہے، اور جہان مثال و برزخ میں اسی جہان کے مطابق، اور اس جہان مادی میں جہان مادی کے مطابق نفس کو بدن میسر آتا ہے۔ اس بدن میں اور دیگر ابدان میں فرق یہ ہے کہ مادی بدن کو نفس بدن برزخی کے واسطے و توسط سے تدبیر اور تصرف اور استعمال کرتا ہے، لیکن بقیہ ابدان کو براہ راست، چونکہ وہ اس کی ذات کا عین ذات ہیں، فرق نہیں ہے دونوں میں، انہیں براہ راست وہ استعمال کرتا ہے۔ بدن کا یہاں پہ انسانی نفس کہہ لیں یا کچھ ذوات دیگر ہیں جیسے روح ہے یا عقل ہے یعنی فرشتہ، وہ تمثل بدن کو اختیار کریں تو ایک اس کی قسم ہے تمثل کمالی۔ جب بھی مرحلہ عقل کی اوپر ہوگا تو وہاں پہ تمثل کمالی حاصل ہے، تجرد تام ہے، نہ مادہ ہے نہ صورہ ہے۔ اگرچہ ابھی نزول کے حوالے سے ہم نئی بحث میں وارد ہو رہے، آہستہ آہستہ ہم ان بحثوں میں آئیں گے، چونکہ یہ کتاب ہماری وہ بدن برزخی کے بارے میں ہے، یعنی دنیا برزخ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے عالم عقل کی اگرچہ کچھ خصوصیات ہم پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن صحیح طرح اسے جب موضوع بحث قرار دیں گے وہ جہان بھی کھل جائے گا، جیسے اس جہان کی چیزیں کھل رہی ہیں۔ تمثل کمالی میں آپ نے مثال دیکھی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام ہیں، وہ اپنی حقیقت تجرد تام ادھر رکھتے ہیں، اور وہ جب سے خلق ہوئے ویسے ہی ہیں، چونکہ وہ مقام قوت سے فعلیت نہیں ہے۔ لیکن حضرت جبریل امین وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ عالم ملاکوت میں اور عالم ملاکوت سے جو مرتبط ہمارے قوتیں ہیں ہمارے نفس کی، وہاں پر اپنے آپ کے بدن کو ظاہر کریں، کوئی بھی بدن اختیار کر کے۔ وہ بدن کون سا اختیار کریں گے؟ وہ جو چاہیں، وہ خود بھی چاہیں اور اگلے کو بھی اس سے معلوم ہو، اگلے کو تب بھی معلوم ہوگا نا اس کے نفس کے ساتھ سازگاری رکھتا ہو۔ لہٰذا وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کو اس کے مطابق ڈھال دیں۔ لیکن جب وہ اپنے بدن کو تمثل میں بدن مثالی میں ڈھالیں گے تو کیا ان کی حقیقت جو تجرد تام تھی وہ تبدیل ہو گئی؟ تو نہیں، وہ تجرد تام میں ان کی حقیقت اسی طرح سے باقی رہے گی۔ جب بدن مادی فرشتہ نہیں رکھتا، اگر بدن مادی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس جہان میں بھی بدن مادی رکھنے والے فرشتوں کے لیے بھی تب بھی اسی پیکر میں اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو بھیجتا، قرآن کریم کی جیسا کہ آیت بھی ہے۔ یہ بیان ہمارے پاس ہو گیا استکمال تمثل کمالی کے اعتبار سے۔ تمثل استکمالی کیا تھا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس دنیا سے موت کے بعد جہان برزخ میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اب جب قبر میں چلا گیا تو جو مرتبہ حاصل کیا ہے ادھر ہی باقی رہے گا، اور تا ابد جب تک ہے اسی مرتبے میں باقی ہے، وہاں پہ قوت سے فعلیت نہیں ہے، لیکن ایک نوع استکمال ہے، ایک نوع کمال ہے۔ مثلا نقص دور ہو رہا ہے تو جنت اسے میسر آ رہی ہے، چونکہ جنت میں تو ناقص فرد نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے ابھی انشاءاللہ تعالی نفوس ناقصہ کی بحث آگے آ رہی ہے، درست؟ اسی طریقے سے جو جہنم ہے اس میں گناہ دھل سکتے ہیں، شفاعت ہو سکتی ہے،
تو اس کا یہ مطلب ہے ایک نوع کمال ہے ادھر، لیکن یہ والا نوع کمال نہیں ہے کہ قوت سے فعلیت میں آ رہا ہو، صحیح ہے؟ اب صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے نہیں ہے اس کے لیے، وہاں پہ تو منزہ ہونے کی صلاحیت تو ہے، تو وہ اسی مرتبے میں رہے گا نا. مطلب آپ اپنے گھر میں ہی ہیں لیکن اب بیماری سے شفا پا گئے، غربت سے دور ہو گئی، اب امارت مل گئی، ہے اسی مرتبے کے اوپر آپ. جہنم سے جب آج تک منزہ ہوں گے پھر وہ جنت کی طرف آ جائیں گے. وہی جنت اور جہنم انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کا، یعنی جہنم ختم ہو جائے گی، جنت بن جائے گی، آنے سے مراد اس کی یہ ہے. چونکہ عرفا کے مطابق جنت جہنم مکانی نہیں ہے کہ آپ ایک مکان کا تصور کریں، صحیح. جنت جہنم غیر مکانی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اعمال کے نام یہ ہیں اعمال کی وجہ سے بنتی ہے، اعمال اس کا سبب ہے. اعمال یا یہ کہہ سکتے ہیں اعمال عین جنت اور جہنم بن جاتے ہیں، صحیح. لیکن مخلوق خدا ہے، بے شک ہمارے توسط سے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر رہا ہے اور ایک نظام کے تحت وہ بن رہی ہے. خیر ابھی وہ اس طرف نہیں آتے، ادھر ابھی توجہ کریں. یہ جو استکمالی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس جہان میں دیکھیں آپ جہالت سے، جاہل سے کیا بن جاتے ہیں؟ عالم ہے. اس جہان میں آپ اپنے آپ کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ بالفرض ضعیف سے ہو گئے آپ قوی، اس معنی میں قوی ہو گئے کہ مراحل آپ نے طے کر لیے، کاملاً ایک قسم کے قوت سے فعلیت کی طرف آ گئے. بالفرض آپ ابتدائی سطح سے ملکہ اجتہاد کو حاصل کر گئے، صحیح. حواس کی دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے لیکن محنت زحمت کر کے آپ نے عقل کی دنیا میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی. حقائق آپ کے لیے ایک سطح کے روشن ہوتے تھے، آپ نے زحمت محنت کر کے وسیع پیمانے کے حقائق روشن کرنا شروع کر دیے. حیوانی سطح کے اوپر خلق ہوئے تھے، وہاں سے آپ نے نکل کے اپنے آپ کو فرشتگان کے مرتبے کے اوپر پہنچا دیا. یہ اس دنیا کے اندر اسے کہتے ہیں قوت سے فعلیت کی طرف آنا. جیسے اس جہان میں ہر شے قوت سے فعلیت کی طرف آ رہی ہے. نطفے سے انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بدن عطا کر دیتا ہے، اسی بدن سے پھر اللہ تعالیٰ روح کو نکالتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ارتباط قائم کر دیتا ہے فلسفہ حکمت مطالعہ کے مطابق. یا اسی طرح سے آپ بیج کو دیکھتے ہیں، وہ درخت کی صورت اختیار کر جاتا ہے، صحیح ہے. یہ قوت سے فعلیت میں آنا. لیکن برزخ میں جائیں گے تو یہ والا مرحلہ نہیں ہے. یعنی اب وہ جس جگہ پہ رہ رہا تھا وہاں پہ اس کے جو مسائل تھے وہ مسائل دور ہو جائیں گے. یعنی اگر وہ ایم اے پاس تھا، لیکن ایم اے پاس ہونے کے ساتھ ایک فرضی مثال دے رہا ہوں، ایم اے پاس تھا لیکن اب تھوڑا سا مریض بھی ہے، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں، کوئی اور بھی دیگر مسائل ہیں جو اس سے انجام پائے تھے اور اس میں وہ ابھی گھرا ہوا ہے، تو یہ والی مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا پی ایچ ڈی ہو جائے. پی ایچ ڈی نہیں ہے، نوع کمال ہے لیکن قوت سے فعلیت والا کمال نہیں ہے. فعلیت سے فعلیت والا کمال ہے. اسی فعلیت ضعف سے فعلیت شدید میں آ جائے گا. فعلیت ضعیف سے کمزور فعلیت سے قوی فعلیت میں آ جائے گا. جو قوت اس کی فعال نہیں ہوئی ہے تو وہ فعال نہیں ہوگی پھر کبھی. وہ نہیں جس مرتبے پہ نہیں پہنچا اس سے آگے مرتبے پہ نہیں جائے گا. وہ یہ جتنے بعد میں جس اعمال کے ذریعے سے مثال کے طور پہ وہی یہی آپ غور کریں نا کہ آپ کے مسائل اس کے حل ہو رہے ہیں. اسے جو جنت ملے گی اس کی اپنے مطابق جنت ملے گی. وہ جنت تھوڑی ملے گی کہ جو امام حسین علیہ السلام کی جنت ہے. اگرچہ امام حسین علیہ السلام کا ہمسایہ ہو سکتا ہے، وہ ابھی ہمارے لیے یہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہو رہے ہیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام اس کے لیے اپنے آپ کو متمثل کر سکتے ہیں، یعنی اس کی سطح تک وہ متمثل کر دیں گے. اسے متمثل میں بھی وہی ذات ہے اور اس سے ملاقات بھی کرے گی. وہ کھربوں افراد کے پاس ایک لحظے میں متمثل ہو سکتی ہے. لیکن یہ مادی مدن بھی ایک سے زائد میں متمثل ہو سکتا ہے؟ نہیں، چونکہ مادے کے احکام الگ ہیں. یہ مادی جسم ایک وقت میں دو جگہ حاضر نہیں ہو سکتا، چونکہ احکام مادہ اس کی اجازت نہیں دیتا. یعنی جہان مادہ اس قید و بند اور نقص کے ساتھ ہے کہ یہ اس قدر ناقص جہان ہے، اس قدر ناقص مادہ ہے کہ وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حاضر نہیں ہونے دے گا. ایک نوع قوت اس مادے میں پائی جاتی ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر قوت نہیں پائی جاتی. لیکن اگلا جہان اس کے احکام مختلف ہو جاتے ہیں. وہ بھی جہان ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن ادھر ایک ہی آن میں کئی جگہ حاضر ہو سکتے ہیں.
مذہب والدین سے ملنے چلے گئے اگر قوی روح ہے، لیکن اگر ضعیف روح ہے یا دونوں میں سے باپ بیٹا میں سے ایک ہے ہی جہنمی تو وہ تو اس سے فرار کرے گا، بھاگے گا. صحیح پہچان رہے ہوں گے، وہ کھل جائے گا جہان سارا. تو خوب یہ چیزیں لیکن مادی جہاں میں بھی کئی جگہوں پہ بھی نظر آ سکتے ہیں. کیسے؟ مثال طور پہ وہ بندہ ادھر ہو، مثال طور پر وہ کیا نام نجر میں بھی نظر آ جائے. کیسے؟ بعض عرفا کے نہیں ان کا بدن پھر ادھر ہی ہے نا، ادھر نہیں ہے. یا مثالی ہوگا یا پھر بدن ادھر نہیں ہے اگر ادھر گیا تو. حج پہ نہیں گئے تھے لیکن ایک ٹائم پہ 40 جگہ وہ بدن مثالی کے ساتھ تھا. ہاں لیکن یہ والا بدن ایک وقت میں دوسرے، سائنس بھی اس بات کو بیان کرتی ہے نا. سائنس اللہ تعالیٰ کے قوانین ہے نا. سائنس کے ایک ہے مفروضے، اس کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن سائنس کے کچھ حقائق بھی تو ہیں. وہ حقائق خداوند متعال کی ایجاد اور خلقت ہے نا، اس کی مخالفت تو نہیں ہوگی نا. اس لیے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور بڑی اس کے اوپر طولانی بحث آغا یزدان پناہ نے اپنے درس تفسیر میں کی ہے. معجزہ اس دنیا کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، قانون کے مطابق، قانون مادی کے بھی مطابق ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک قانون مادی ہماری گرفت میں ہے، دوسرے کی نہیں ہے. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی جو ہے نا وہ صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے کیا سے کیا کر دیا. ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہم بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو جو نبی ہے مثلا عصا، وہ سانپ بن سکتا ہے لیکن اس کو کیا ہے، مراحل چاہیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی ہے وہ لکڑی بن جاتی ہے، یہ تو ڈاکومنٹریز نے دکھایا ہے. ایک چونٹی مری، اس کے اوپر شیرہ سا گرا تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہے، ادھر سے پودا نکلنے لگ گیا. یہ تو مرے ہوئے جانوروں کے اندر سے بھی چیزیں نکل آتی ہیں. مثلا سیب کے اندر سے جو کیڑا نکلتا ہے وہ باہر سے آیا ہے، اندر سے نکلا تو کیسے بنا ہے وہ بیج؟ یا بہرحال اب جب آپ کھائیں تو پتہ لگے گا کہ بیج سے ہمیشہ نہیں بنتا، اسی کے ذرات مادی سے بنا نا. ساری چیزیں اسی طریقے سے بن رہی ہیں. آپ کپڑا گیلا ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، برسات میں دھوپ بھی پڑ رہی ہے، نمی بھی ہے، دیکھتے ہیں کیڑے بھی نکل آئے، کوئی پودا بھی اگا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. وہ مراحل طے ہوتے ہیں نا اس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت نبی کو دی ہے کہ وہ بہت تیزی سے ان مراحل کو طے کر لیں. یہ یعنی مادی احکام برزخی دنیا میں جاری نہیں ہوتے. برزخی دنیا کے احکام وہ مادی جہان میں جاری نہیں ہوں گے. اس لیے مادی جسم کے مادی احکام ہیں، آپ اسی کے دائرے میں بات کریں گے. یعنی امام حسین علیہ السلام کو جو بدن مادی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا، وہ ایک سخت یا چیرنے والے لوہے سے کٹ جائے گا کیونکہ اس کے احکام مادی ہیں. لیکن برزخی جہان میں وہ ان تک پہنچ نہیں سکتا، وہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اب بہرحال آگے ہم جہاں کی کچھ چیزیں اس مادی جہاں میں بھی ہیں نا، روایت اور حدیث کے اندر ہے. اس جہاں مثال انگور ہے، جہاں میں بھی مادی جہاں میں جو جنت. دیکھیں ہر شے جو اس جہان کے اندر ابھی آگے بحث آ رہی ہے، وہ آ کہاں سے رہی ہے؟ وہ اگلے جہان سے ہی آ رہی ہے نا. ادھر اگلے جہان میں پہلے ہوتی ہے، ادھر بعد میں ہوتی ہے. لیکن جب اس جگہ پہ ہوئی ہے تو اس جہان کے احکام اس پہ طاری ہوں گے نا. اگر اس جہان میں ہے تو یعنی کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ جو نزول نہ کر رہی ہو، کیونکہ ہر شے کا منبع کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. خداوند متعال سے ہر شے نزول کر رہی ہے، نزول کرتے ہوئے جس مرتبے پر ہے اس مرتبے کے احکام کو لیے ہوئے. اس جگہ پہ ہمارا نفس جب بدن مادی کے ساتھ مرتبط ہے، ارتباط میں ہے، تو بدن مادی کے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے اس بدن پہ. لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ تجرد تام موجود ہے اس کے باوجود، اس لیے نزول کر رہی ہے. تو اس فلسفہ نزول کو ہمیں دقت سے سمجھنا چاہیے. آگے دیکھیں انہوں نے فرشتوں کے نزول کے بعد اس چیز کو بیان کیا ہے کہ شیطان بھی اسی طریقے سے نزول کرتا ہے. تمثل، معذرت، فرشتوں کے تمثل کے ساتھ ساتھ اب ہم آ جائیں، چونکہ ہم نے پڑھا تھا ایک ہے سفلی اور ایک ہے ارتقائی، تصافلی کہہ لیں، تصافلی ہے اور ایک ارتقائی ہے. چونکہ تمثل استکمالی کتنے حصوں میں تقسیم ہوا تھا؟ 2 حصوں میں. ایک ہے تصافل
ایک تمثل استکمالی تصافلی ہے اور ایک تمثل استکمالی ارتقائی ہے۔ ارتقائی کی مثالیں آپ نے مختلف دیکھ لیں، جیسے امام علی علیہ السلام کے بدن مثالی کے بارے میں آپ نے دیکھا معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی امیر المومنین علیہ السلام سے بھی، اور وہ اس میں حتیٰ کہ الفاظ آپ نے روایت کی ملاحظہ کیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مثالک معی، آپ کا بدن مثالی پھر میرے ہمراہ تھا۔ تمثل شیطانی کیا ہے؟ یعنی یہ تصافلی کی بات ہے، یہ تصافلی میں دیگر بھی ہیں، اور شیطان چونکہ ہے ہی پست خلقت وہ بھی مختلف صورتیں اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ بدن مثالی میں اختیار کرے گا۔ بالفاظ دیگر ابلیس اگر مختلف صورتیں اختیار کر کے آئے تو اس جگہ پہ آپ کے لیے مادی بدن سے وہ آشکار ہوگا، مادی بدن سے آشکار نہیں ہوگا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں، جیسا کہ کل ہم نے تیزی سے سراقہ بن جشعم المدلجی کی پڑھ لی تھی کہ ایک مشرکین کا سردار تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت ابلیس اس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور آ کے اس نے ان کو دکھایا، مشرکین کو دکھایا مسلمان بہت قلیل ہیں، اور مسلمانوں کے نفوس کے اندر کیا وسوسے پیدا کیے کہ بہت یعنی تا حد نگاہ پھیلا ہوا لشکر ہے۔ تو پھر جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے اس کو بھگایا، اور بھگا کے پھر برعکس یہ منظر دکھایا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آیت بھی موجود ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے، جب دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، الٹے پاؤں پیچھے بھاگ گیا اور کہنے لگا انی بریء منکم، کہ میں تو تم سے بیزار ہوں، تم لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون، میں نے ایسا دیکھ لیا جس تم نہیں دیکھ رہے۔ اب یہ شیطان ابلیس نے کہا نا، دیکھیں ابلیس جو ہے نا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھیں توہین پورے قرآن کریم میں کسی جگہ الفاظ کے ساتھ نہیں کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر کامل اعتقاد رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عزت کے اوپر کامل اعتقاد رکھتا تھا، توحید کا بھی قائل تھا اور قیامت کا بھی قائل تھا، اس لیے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون۔ مسئلہ اس کا کہاں پہ تھا؟ وہ جو اس کا مسئلہ ہے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس وجہ سے ابلیس کو راندہ درگاہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اگر وہ نقص بشر میں موجود ہوگا اللہ تعالیٰ بشر کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ اس کے جو عدالت کے اصول ہیں وہ تبدیل تو نہیں ہوتے بندوں کے اعتبار سے، لہذا ابلیس نے توبہ نہیں کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جانتا ہے، ربوبیت کو جانتا ہے، حقائق کو دیکھ رہے وہ اس قدر عبادت کی کہ خطبہ قاصیہ آپ نہج البلاغہ میں بار بار سنیں، سب سے بڑا خطبہ ہے، انتہائی تیز پڑھا جائے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے سننے میں، اتنا طولانی خطبہ، پورے نہج البلاغہ میں اتنا طولانی نہ خطبہ ہے نہ کوئی مکتوب ہے۔ مکتوب میں سب سے طولانی ہے عہد نامہ جناب مالک اشتر، اور خطبے میں سب سے طولانی خطبہ قاصعہ، وہ ہے ہی خلقت ابلیس اور ابلیس کی جو امور ہیں اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ جو انسان سے لیتا ہے۔ تو اس میں امام فرماتے ہیں کہ اس نے 6000 سال عبادت کی، جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے سال تھے یا آخرت کے سال تھے۔ اتنی عبادت کی کہ کس درجے پہ پہنچ گئے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ملائکہ کی جہان میں شمار ہونے لگا، ورنہ تو ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ سجدہ کرو، ابلیس کا نام تو نہیں لیا، وہ ملک کے درجے کے اوپر پہنچ گیا۔ لیکن وہاں پہ اندر ہی اندر ایک اس کے اندر نقص رہ گیا، وہ نقص ابھی تک اس کے لیے مانع ہے، بقیہ ہستیاں بھی اسی طرح سے ہیں۔ وہ نقص کیا تھا؟ یعنی توحید کے اعتبار سے مسئلہ ہے، عبادت میں کوئی کمی اس نے کی، قیامت کو نہیں مانتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے خوفزدہ نہیں تھا، ڈرتا بھی تھا اللہ تعالیٰ سے، جیسے کہ 2-3 جگہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ والا جملہ کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک جگہ ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، عالمین کا رب بھی مانتا تھا، اعتقاد رکھتا تھا۔ صحیح ہے، پھر کیا واللہ شدید العقاب، اس کا بھی وہ معتقد تھا کہ اللہ شدید عقاب دینے والا ہے۔
ادھر آپ توجہ کریں کہ اس میں نقص کیا تھا. اب یہ ایک عرفانی نقطہ ہے، اخلاقی تربیتی نقطہ ہے. اس کے وجود میں تکبر اور حسد کا مادہ رہ گیا. وہ اس قدر جڑ پکڑ گیا ریاضت کی وجہ سے. تکبر اندر پلتا رہا اور وہ نہ ہٹنے والا ایک ایسا درخت بن گیا کہ اب جب بھی وہ حقائق کو دیکھتا ہے تو مرض کی وجہ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی یہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اکیلا آ گیا تو اس کو کہا گیا کہ کیوں تم خدا سے توبہ نہیں کر لیتے؟ تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا آدم کو میں کیوں سکتا. فوراً اندر غصہ غضب تکبر کی وجہ سے آ جاتا ہے. لہذا وہ پھر ایسے درجے پہ پہنچ گیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اسی طریقے سے بعض ایسے شخصیات کے بارے میں بعض علماء نے مکاشفات میں پوچھا کہ کیوں اس حالت میں عذاب کی شدت کے باوجود کیوں اپنے دل میں امام علی علیہ السلام کی محبت سے تمسک نہیں کرتے؟ بالآخر محبت اہل بیت علیہ السلام وہ اللہ کی وہ رحمت ہے کہ جہنم سے انسان کو نجات دے دے. تو وہ اس جگہ پہ وہ شخصیت جو ہے شدید غصہ اور غضب میں آ جائے اور کہا کہ میں بغض علی سے کبھی بھی نجات نہیں حاصل کر سکتا، میں بغض کرتا رہوں گا. یعنی شیطان کو جس چیز نے گرایا وہ کیا ہے؟ تکبر کا مرض. تکبر کا مرض ہم سب کو لگا ہوا ہے مگر کوئی تزکیہ نفس کرے. حسد کا مرض سب کو لگا ہوا ہے مگر کوئی تزکیہ نفس کرے. لہذا وہ اس کے اندر پلتا رہا. جب یہ بات آتی ہے کہ آدم کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، وہاں پہ شدید غصہ غضب اندر آ جاتا ہے اور پھر اپنے بڑائی کے دعوے کرتا ہے. اور یہ سارے اعتقادات کہ وہ اللہ تعالیٰ کو شدید العقاب مانتا ہے، رب مانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے. اچھا، خلیفہ اور مد مقابل خداوند متعال نے جو حجج الہیہ کا سلسلہ شروع کیا اس کا بھی معترف ہے، لیکن تکبر ماننے میں اور تسلیم خم کرنے میں مانے ہے. اندر اکڑ ہر ایک کے موجود ہے کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں بھی دیکھ لوں گا وہ کیا کون ہوتا ہے. تکبرانہ اندر بھی باتیں ہم نہ کریں، بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک. جس نے شیطان اور ابلیس کو اس طرح رسوا کیا ہے تو یقیناً ہم لوگ تو اس کے سامنے کچھ چیز نہیں ہے، اس جیسی ہم نے عبادت نہیں انجام دی. اسی طریقے سے جو میں نے واقعہ سنایا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی افراد میں سے ہیں اور تاعمر ان کے ہمراہ رہے ہیں بہت سارے افراد. لیکن یہ جو مرض بغض امیر المومنین علیہ السلام ہے وہ اتنا جڑ پکڑ گیا ان کے نفوس کے اندر، اتنا جڑ پکڑ گیا کہ بعض علماء کے مکاشفات ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ تم اس سے نجات کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کہا کہ وہ اس بغض سے انہیں محبت ہے، وہ اندر سے جدا ہی نہیں ہوتا. اس بغض میں وہ انہیں جہنم کا سب سے نچلا درجہ قبول ہے لیکن محبت علی علیہ السلام قبول نہیں. جیسے سر تسلیم خم کرنا شیطان کو قبول نہیں ہے، تکبر میں رہنا قبول ہے. بعض ایسے ضد باندھ دیتے، اس لیے روایات میں ہے کہ سب سے بدترین متکبر وہ ہے کہ جس کے پاس مال دنیا بھی نہ ہو، چونکہ اس کے پاس تو امیر کے پاس تو مال دنیا ہے، سبب موجود ہے تکبر کا. یہ تو ویسے ہی خام خیالی میں ڈٹا ہوا ہے، اپنے اندر رہتا جھونپڑی میں اور تکبر کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اس لیے نفس کی جو ضد ہے اور نفس کا جو تکبر ہے اور اپنی بڑائی کا مادہ ہے، یہ کاملاً ابلیسی صفت ہے. کاملاً اللہ تعالیٰ نے تکبر انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی نہیں رکھا. قرآن نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین آئے تو کندھے جھکا کے ملو، ان سے تواضع سے ملو. لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ تمثل اس نے کیا. ہم تیزی سے اپنے اس کے اوپر آ جائیں موضوع پہ. آگے کہتے ہیں کہ اسی طرح سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اور قرآن کریم کی ایک آیت کے ضمن میں روایت بھی ذکر ہے کہ جب دار الندوہ میں قریش کا اجتماع تھا تو اہل نجد کے ایک بوڑھے کی شکل اختیار کر کے ابلیس آیا. اہل نجد کے بوڑھے کی شکل اختیار. یا ایک اور الکافی کا واقعہ انہوں نے نہیں لکھا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وفات یا شہادت کے بعد بیعت کی گئی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آ کے اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا شخص
کہ وہ سجدوں کے بڑے بڑے نشان اس کے ماتھے پہ تھے، عصا لے کے آہستہ آہستہ آیا، منبر پہ چڑھا اور سب سے پہلے آ کے بیعت کی۔ تو یہ شخص کون تھا؟ وہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ ابلیس تھا۔ یا اسی طریقے سے وارد ہوا ہے کہ شیطان کے اور دیگر اعمال کا، یا ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، چونکہ شیطان کے واقعات جو اس کتاب کے اندر ہیں انہوں نے 2-3 مثال کے طور پہ ذکر کیے ہیں۔ ایک اہم واقعہ جو ہمارے الکافی کی کتاب میں وارد ہوا ہے، ان واقعات سے آپ کو احادیث کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے بشریت کے اندر مرض لواط نہیں تھا، مرد سے جنسی اکتفا کر لے، یہ مرض اصلاً موجود نہیں تھا۔ اور لوط علیہ السلام جس بستی میں گئے تھے وہ خالص مومنین کی بستی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتی تھی۔ تو وہاں پہ اس نے اب بہکانا شروع کیا، تو بہکانے کے لیے ایک چھوٹے بچے کی اس نے صورت اختیار کی، اور ایک شخص کے پاس آیا جو تنہائی میں رہتا تھا، بڑا رولا شور مچایا اور کہ میں تنہا ہوں، نہیں پتہ والدین کہاں ہیں، ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے پاس مجھے رکھ لو۔ اب رات ہوئی تو اس نے اور خوف زیادہ ہونے کا شور مچایا اور اس کے ساتھ بستر کے اوپر لیٹنے کی خواہش کی، اور اس کے بعد پھر رات کے ٹائم اس کے سینے کے اوپر دباؤ ڈالا اور اعضاء کو اس نے تھوڑا سا متاثر کیا، اور اس سے اس کے اندر ایک ہجانی کیفیت آئی اور اس نے ایک بدفعلی اس ابلیس سے انجام دی۔ اور بعض جگہوں پہ آیا ہے کہ اگر وہ خود فاعل ہوتا، یعنی ابلیس اس شخص کے ساتھ یہ فعل انجام دیتا، وہ شخص راضی نہ ہوتا، چونکہ مرد تھا، تو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ میرے ساتھ ایسی بدفعلی کرے۔ پھر اگلے دن پھر دوبارہ اسی طرح اس مرد نے کیا، تیسرے دن کیا، یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ واقعہ ہمارے یہاں روایات میں، یا اس طرح ایک اور ہے کہ سب سے پہلے ابلیس نے آ کے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب تھمی تو کوئی کافر تو تھا ہی نہیں زمین پر، سارے مومنین تھے، تو نوح علیہ السلام کے تو کئی سو سال بعد آئے ابراہیم علیہ السلام اور پھر لوط علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد گمراہی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ روایات میں وارد ہوا یہ ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ ساری زمین ہے نوح تیری، اتنا سا حصہ مجھے دے دے۔ اس کی تو بڑا جھگڑا کیا، الکافی میں یہ روایات وارد ہوئی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے نہیں مانا، اس نے بہت جھگڑا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خداوند متعال ہی کی اس اذن سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک حصہ دے دیا۔ اس نے وہاں پہ پھر بیج بوئے انگور کے اور شراب بنائی، اور شراب پہلی دفعہ اس دنیا جہان میں اس نے شراب بنائی اور سلسلہ شروع کیا اور بہکایا۔ اب یہ سارے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ہم موضوع سے اسے تعلق جوڑیں۔ یہاں پہ آیا ابلیس واقعاً مادی بدن کے ساتھ آیا، یعنی ایک مادی جسم، جیسے ابھی میں اور آپ اپنے بدن کا احساس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مادی اجسام میرے سامنے بیٹھے ہیں، یا آپ مجھے مادی جسم کے پیکر میں ڈھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیا اسی طرح سے ابلیس نے کوئی مادی شکل، مادی بدن اختیار کیا؟ تو مادی بدن نہیں اختیار کیا، اس نے تمثل استکمالی کیا، یعنی کیا بدن مثالی اختیار کیا۔ وہ بھی اسی مثلا آپ اس کی بہترین مثال، مرد حضرات احتلام ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی آس پاس تھوڑی چیز ہوتی ہے، وہ آخر اس کے اندر شہوات کو ایجاد کرتے، وہ بھی ایک ابلیس کی کارستانی ہے۔ اس ٹائم بھی احتلام کا ہونا بھی بدون سبب نہیں پیچھے ہو سکتا، اگرچہ اس میں ہم مقصر نہیں ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن ایک تعلق ضرور ہے اس میں، صحیح؟ یعنی اگر خواب آیا، بعض اوقات خواب کے علاوہ جسمانی عناصر کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے، تھکاوٹ شدید ہے، تیزابیت بھری ہوئی ہے، مرض یا کوئی پیدا ہو گیا، اس سے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں، خواب کوئی نہیں آتا اسے، اس لیے خواب آنے کی شرط کے اوپر تھوڑی احتلام ہوتا ہے، اس کے اپنے مادی آثار ہیں، لیکن وہ مادی آثار خواب کی اساس کے اوپر بہت آشکار ہیں ہمارے لیے۔ وہ جو خواب میں آیا ہے وہ کسی فرشتے نے تو نہیں آ کے تمثل کیا نا، یعنی فرشتہ تو اس طرح سے انسان کو غیر شرعی طریقے سے ایک جنسی کیفیت میں نہیں مبتلا کرتا، گناہ نہیں ہے اگرچہ، تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ اب جب ہے تو چونکہ جو خواب ہے، آپ خواب سے جب بیدار ہوتے ہیں، بہت گہرے طور پہ اگر آپ خواب کی دنیا میں گئے ہوئے ہیں، چند سیکنڈ تک پتہ لگتا ہے کہ آپ ادھر ہیں یا اس مادی جہان میں ہیں،
چونکہ انسان حقیقت میں دیکھتا ہی اگلے جہاں میں ہے. یہ آنکھ براہ راست ڈائریکٹ باہر نہیں دیکھ سکتی، مگر یہ کہ ایک آنکھ پکڑتی ہے تصویر سورج لائٹ کی وجہ سے، اور پھر ہمارے اندر کئی مراحل آنکھ طے کرتی ہے، یہاں تک کہ طے کرتے کرتے مجرد سطح پہ پہنچ جاتی ہے، اور روح بخاری کے ذریعے سے نفس اس سے لے لیتا ہے. نفس لیتا ہے قوت خیال اس کو اسی طرح جیسا کہ عضو آنکھ نے منتقل کیا ہے، قوت خیال آشکار کرتا ہے، اس کو نفس دیکھ رہا ہو. تو یہ اتنی تیزی سے پروسیس ہو رہا ہے کہ ہم نہیں اس کو جدا کر سکتے، جان نہیں سکتے، فاصلوں کے ساتھ، تقسیم بندی کے ساتھ عقلی طور پہ یہ تفکیک کر سکتے ہیں، جدائی کر سکتے ہیں. واضح یہ بات انگور جو کھویا وہ تو فزیکل ہوگا نا، وہ تو شراب تو فزیکل نہیں. وہ شیطان اور ابلیس ہر شے سے ایک تعلق قائم کرتا ہے. مثال کے روایات ایک اور میں عرض کرتا ہوں، اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی شخص اپنی زوجہ سے مقاربت کرتا ہے اور بچہ ہوتا ہے تو اس میں شیطان کا نطفہ ساتھ شامل ہے. شریر اس میں شرارتیں اسی لیے ہوتی ہیں، یہ روایات کے الفاظ ہیں بہت سارے. اسی طریقے سے انسان لباس پہنتا ہے، ہر وہ کام جو بسم اللہ پڑھے بغیر انسان نے انجام دیا شیطان کی شرکت ہے اس میں، شریک ہے وہ ہمارا. یہ شریک اس میں کیسے؟ چونکہ ہر شے سے، ابھی یہ مسئلہ روایات کا باب آ رہا ہے، اس میں آپ کو پتہ لگے گا ہر شے اسی طریقے سے خیر اور شر سے تعلق پیدا کرتی ہے. ایک مکھی ہے پیچھے ہی نہیں آپ کا چھوڑ رہی، خوب تنگ کرتی ہے. ایک مکھی اسے آپ کہتے ہیں پیچھے ہو، جو ایک مارتے ہیں وہ پھر آتی نہیں ہے. دونوں میں شر برابر نہیں ہے. اور اسی طرح سے دیگر چیزیں، خوراک کے اعتبار بھی آئیں گی یہ چیزیں انشاءاللہ. ہر چیز میں تاثیر ہے، ہر چیز میں اثر ہے. آب زمزم کو آپ لے جائیں لیبارٹری میں اور عام پانی کو لے جائیں، ممکن ہے آب زمزم کی کوئی مادی تاثیر بھی الگ نکل آئے، لیکن پانی ہونے کے اعتبار سے دونوں کی حقیقت ایک ہے یا نہیں؟ لیکن برزخی حقیقت جدا ہے اس کی. پھر صحیح ہے، ایک منبع خیر اور نور ہے، اور ممکن ہے حرام پانی وہ منبع زہر اور آگ لیے ہوئے اپنے وجود میں. ایک ہی لقمہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ذبح، آپ کہیں گے بسم اللہ پڑھے بغیر میں نے مرغی بکرا جو ہے وہ اگر میں نے ذبح کیا ہے یا مارا ہے اور کھایا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جتنا کھائیں گے اندر لقمے حرام بھر رہا ہے، جتنا کھائیں گے. لیکن ذبح کے ساتھ کھائیں، وہ جتنا کھائیں گے وہ لقمے حلال قرار پائے گا. دونوں کی تاثیر جدا ہے. تو ابلیس کے اپنے تاثرات اور اثرات تمثلات کی صورت میں ہیں. آگے دیکھیں، شیطان مثال قطعی یعنی تجسم ملاقات کی صورت بھی ایک رکھتا ہے. تجسم ملاقات کی میں نے مثال آپ کو دے دی کہ اس کے اندر تکبر کا تمثل پایا جاتا ہے. وہ چونکہ متکبر، تکبر اس کے اندر کیا ہے؟ وہ ملکہ بن گیا. اس طرح ہر انسانی نفس وہ جو برے ملاقات رکھتا ہے وہ کیا بناتے ہیں؟ وہ تجسم ملاقات شیطانی پھر انسان کے لیے بنتے ہیں. اور اس باب میں ہمارے پاس احادیث بھی متعدد ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی بھی روایات موجود ہیں. روایات بعض انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، لیکن یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ ملاقات اسی طرح سے مثالی بدن کو تشکیل دیتے ہیں. شیطانی ملاقات انسانی نفس کو شیطان بناتے، اس لیے قرآن کریم نے انس اور جن میں شیطان کی تقسیم رکھی ہے. صحیح ہے، من الجن والانس، یا سورۃ الناس کا اختتام بھی اس چیز کو بتاتا ہے، من الجنۃ والناس. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے یہ انسان کا نفس کیسے شیطانی بنتا ہے، شیطانی ملاقات اندر. اور یہ شیطانی ملاقات، یہ وہ ملاقات ہم پہلے پڑھ چکے نا، راسخ انسان کے اندر صفات، راسخ صفات کے ارادہ کرے تو عمل انجام پا جائے. ابھی پورا چیپٹر آ رہا ہے، ابھی تو ہم بدن برزخی پڑھ رہے ہیں نا، اگلا پورا چیپٹر ہی بدن یہ ملاقات کے اوپر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک کلیہ قاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ کتاب کے اندر اس مبحث کا ایک اور علمی جز ہے، اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. آغاز میں کر دیتا ہوں. جو کچھ اس عالم مادہ میں پایا جاتا ہے وہ لوٹ رہا ہے ملاکوت کی طرف. آتے ہوئے بھی ملاکوت اس کا سبب ہے، اور جاتے ہوئے بھی ملاکوت ہی کا مرحلہ اس نے طے کرنا ہے. نہیں ہو سکتا کہ یہ واسطہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے رہ جائے. اس لیے قرآن کریم کی آیت ہے کل الینا راجعون، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے ہر شے ہماری طرف لوٹے گی.
جو چیز بھی ہے، ادھر آپ ایک کیڑا مار دیتے ہیں، اب اس کا جسم رہ گیا، خود کہاں چلا گیا؟ برزخی اس کا جہان، وہاں پہ اس کی واپسی ہو گئی۔ پھر اس کے بارے میں اور بھی ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس دریائے فرات کے حوالے سے کچھ احادیث آتی ہیں کہ اس کو ہم گزار دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے اس میں پڑھیں گے، چونکہ یہاں پہ وہ یہ بیان کرنا مقصود ہے اس قاعدے میں کہ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے آگے ذکر کیا ہے کہ ہر کمال اور ہر لذت جو اس جہان میں پائی جاتی ہے، قبل اس کے اس جہان میں پائی جاتی ہے، کہاں پہ موجود ہے؟ اس سے پہلے والے جہان، جہان مثال میں، جہان ملکوت میں۔ اور ہر شے جو اس جہان میں پائی جاتی ہے وہ اس جہان کی نسبت اتم و اقوا اور مضبوط اور قوی صورت میں اس سے پہلے والے جہان میں، اس سے اوپر، اس سے بھی زیادہ قوی صورت میں، چونکہ جہان عقل میں جبروت ہے، جبروت یعنی ہر نقص کا جبران ہے۔ اس سے نیچے آیا تو جبروت کی نسبت ضعیف ہوا، اس سے نیچے آیا تو ضعیف تر ہے، یہ جہان سب سے ضعیف تر ہے۔ واپسی کا سفر بھی اسی طرح سے ہے، اس ذات سے ہم قوی ہوں گے، اس لیے جو بھی جہان سے جاتا ہے قوی ہوتا ہے۔ جی، احکام تو الگ الگ ہوں گے نا، ہر جہان میں ہر جہان کے احکام ہیں، لیکن یہ مادی جہاں میں حرام ہے، اس جہاں میں تو حلال ہے۔ نہیں، وہ حلال حرام اس جہان کے قوانین ہیں، نہ یہ کہ حرام چیز ادھر حلال ہوگی، ایسا نہیں ہے، اس جہان کے اپنے قوانین ہیں۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ قوت ہے، لذت ہے، وہ در حقیقت انسان لیتا ہی نفس سے ہے، جسم کے پاس سے کوئی قوت اور لذت نہیں ہے نا، وہ اسے عطا ہو رہی ہے۔ اس ٹائم پوری سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ شے جو ہے وہ قوت کے نام سے سائنس نہیں بتا سکتی یہ قوت ہے، آثار قوت بتا سکتی ہے، سائنس اس چیز کو نہیں بتا سکتی کہ یہ لذت ہے، آثار لذت بتا سکتی ہے۔ ہر شے اس کائنات کے اندر ہے۔ آپ نے انرجی کے نام سے کوئی شے نہیں دیکھی ہوگی، انرجی کا اثر دیکھا ہوگا، اس کے اوپر غور کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس ضابطے کو پڑھیں گے۔ جو کچھ جی نہر فرات کے بارے میں روایات ہیں نا کہ ہم سے جو شخص بعض ہے کہ میں صرف ایک روایت آپ کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، کہ جو شخص بھی مثلا مائع فرات کے سے استفادہ کرتا ہے یا غسل کرتا ہے وہ ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ یعنی زمزم کو اور فرات، نہر فرات کو یا دریائے فرات کو کیوں اہمیت ہے جدا گانا؟ ان کا ایک برزخی وجود ہے، اس مادی تو اس میں ممکن ہے کہ کچھ نہ ہو، ممکن ہے بالا اس کی ہم تفسیر کریں اور بالا ہی تفسیر بنتی ہے۔ بہرحال آپ ابھی اس ضابطے کو یاد رکھیں، کل یہ ضابطہ ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے اوپر دقت بھی کرنی ہے۔ صرف نہج البلاغہ کا ایک فرمان امام علیہ السلام کا میں آپ کی خدمت میں اس کے ہمراہ سنا دیتا ہوں۔ وہ ضابطہ کیا، جو کچھ اس جہان میں موجود ہے وہ شدید اور اقوا صورت میں کہاں موجود ہے؟ بالا ملکوت میں، اور جو کچھ جہان مثال اور ملکوت میں موجود ہے وہ شدید اور قوی طور پہ کہاں موجود ہے؟ عالم عقل میں، اور جو کچھ عالم عقل میں موجود ہے وہ اس سے شدید طور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے جو شے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اتنی قوت و شدت ہے قرب کی وجہ سے، پھر آہستہ آہستہ جب نزول ہوتا ہے جتنے مراحل بعد کا نزول ہے اتنا قوت اور ضعف میں کمی ہے اس کے پائی جاتی ہے، یعنی قوت میں کمی اور ضعف اس میں ہے۔ واپسی بھی اسی طرح ہے کہ واپسی میں جب انسان برزخ میں چلا جاتا ہے وہ امور جو اس دنیا میں کبھی انجام نہیں دے سکتا تھا وہاں پہ اس کے لیے انجام دینا مقدور ہو جاتا ہے، اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، چونکہ یہاں کے احکام مادہ اس کو مقید کیے ہوئے ہیں، کمزور کیے ہوئے ہیں، پست کیے ہوئے ہیں یا اس کو محدود کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب عالم برزخ میں ہے، گناہ ہو یا ثواب ہو، نعمت ہو یا عذاب ہو، ہر دو قوی تر ہے، شدید تر ہے۔ اب نہج البلاغہ کا یہ جملہ اور اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں موت کے بارے میں جو کچھ تم نے سنا ہے اور جو کچھ زبان سے بیان کیا گیا ہے، نہج البلاغہ کے جملے، موت کے بارے میں جو کچھ تم نے سنا اور جو کچھ بیان کیا گیا، مثلا قرآن نے بیان کیا، روایات نے بیان کیا ہے، وہ اس سے کمتر ہے کہ جو موت تمہارے اوپر آئے گی۔ جب آئے گی تو وہ اس سے شدید تر ہے، اب اسے اندازہ لگائیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس دنیا میں تم دیکھتے اور سنتے ہو وہ جب اسے پاؤ گے وہ اس سے شدید تر ہے، اگر لذت ہے اس سے شدید تر ہے، اگر تکلیف اور اذیت ہے
وہ اس دنیا کی تکلیف و اذیت سے شدید تر ہے. اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے بہت آشکار ہے. جو سٹریس کے مریض ہوتے ہیں وہ اتنا اذیت ہوتے ہیں اندر، اتنا اذیت ہوتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایک بندے کو آپ نا 20 سال بھی جیل میں رکھیں، اس کے بدن کو خوب ماریں داڑیں بھی، وہ یہ کام نہیں کرے گا. لیکن یہ جو نفسیاتی طور پہ اذیت کا شکار ہو رہا ہے وہ خودکشی پہ آ جاتا ہے. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگلے جہان میں ہر شے اس دنیا کی نسبت شدید تر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ الطاہرین.